محرم الحرام کا مہینہ اسلامی جنتری کا پہلا مہینہ ہے اور اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس محترم مہینے میں بہت سارے برکات اور عنایات الہیہ کے امور صادر ہوئے ہیں۔ شیخ عبدالحق نے ما ثبت بالسنہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے۔ کہتے ہیں بیشتر انبیاء اور مرسلین کو تکالیف سے اور نافرمان قوموں سے آزادی اور رہائی بھی اس مہینے میں ملی۔ حضرت نے جب ہجرت فرمائی فرعل یہود یصومون، یہود کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کس چیز کا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا یوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون وآله، رواه الشیخان۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن یعنی عاشورے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اور اس کے لوگ غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت نے بھی روزہ رکھا اور پھر خواہش کی کہ اگر زندگی رہی تو ایک اور بھی رکھوں گا تاکہ یہود سے مشابہت نہ رہے، لیکن وہ موقع نہیں ملا اور ایک ہی روزہ عاشورہ محرم کا آپ نے رکھا ہے۔ اکثر ائمہ حدیث کے ہاں عاشورہ محرم کا روزہ رکھنا سنت طریقہ ہے، اور اس سے ایک دن پہلے یعنی 9 عاشورہ یا ایک دن بعد 11 عاشورہ یہ مستحب ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر 9 اور 11 نہ رکھے تو 10 کا بھی نہ رکھا جائے، لیکن یہ رائے کمزور ہے کیونکہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ محرم ہی کا روزہ رکھا ہے اور 9 اور 11 کا موقع نہیں ملا، اس سے پہلے ہی وصال ہو گیا۔